تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم اتنے لمبے ہو جاؤ کہ آسمان تک پہنچ جاؤ، یہ طاقت تمہارے اندر نہیں ہے، بلکہ تم کمزور ہو، کمزوروں کی طرح چلو۔ اللہ کے رحمان کے جو بندے جس طرح سے چلتے ہیں اس طرح سے چلو، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بہت ہی احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ چلتے ہیں، اسی طرح سے تم بھی چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جن کو دنیا کی 3 قومیں اپنا نبی مانتی ہیں، یہود موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو نبی تسلیم کرتے ہیں، اور مسلمان بھی ان کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ لہذا یہ قصہ جو میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ تمام قوموں کے لیے عبرت نمونہ ہے، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی، اس لیے کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو تینوں قومیں مانتی ہیں، لہذا تینوں قوموں کو قرآن مقدس کے اس قصے کو بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اور عبرت کی نظر سے پڑھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مقدس میں بارہا بہت سی آیتوں اور بہت سے پاروں کے اندر کیا گیا ہے۔ توریت میں تو ان کا تذکرہ موجود ہے ہی، مگر توریت کے علاوہ قرآن مقدس میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بہت ہی زیادہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی طرح ہے۔ جب آپ سیرت موسیٰ علیہ السلام پر نظر ڈالتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو دونوں کی سیرت کے اندر ایک بہت بڑی مماثلت نظر آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی اور آپ مصر کو چھوڑ کر کے مدین گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اس طرز عمل کو دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شہر مکہ کو چھوڑا اور مدینہ تشریف لائے، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ مصر میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور کچھ معجزات لے کر کے آئے اور فرعون کی حکومت کو تہوالا کر کے رکھ دیا، اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مدینہ الرسول سے واپس مکہ المکرمہ کی طرف آئے اور مکے کے ان بڑے بڑے لیڈروں اور پڑاریوں کے سروں کو خاک میں ملا دیا اور ان کے غرور اور ان کے تکبر کو ختم کر ڈالا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت ہی زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 شخص بہت مشہور گزرے۔ ایک شخص فرعون ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکومت کی ایک بہت بڑی طاقت عطا کی، جس کے پاس بڑی فوج، بڑی طاقت تھی، اور آپ ہی کے زمانے میں ایک دوسرا شخص جس کا نام قرآن مقدس نے قارون کہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت، ثروت، مال اس قدر عطا کیا کہ دنیا آج جب خزانے کی بات آتی ہے تو قارون کا تذکرہ کرتی ہے کہ قارون کا خزانہ ہے اس کے پاس، قارون کا خزانہ ہے اس کے پاس۔ تو یہ 2 شخص موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت مشہور گزرے ہیں۔ فرعون کا تعلق قبطی قوم کے ساتھ میں تھا جو بنی اسرائیل کا بالکل مخالف تھا، اور قارون کا تعلق سبتی قوم کے ساتھ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ میں تھا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا، قریبی خاندانی تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو اتنی دولت عطا کی تھی کہ قرآن کریم کے کہنے کے مطابق وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ تالوں کی جو چابیاں ہوتی ہیں وہ بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہیں،
اس کے اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت ہوتی تھی جو اس کی چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی. اور اتنی چابیاں تھیں، اتنے خزانے تھے کہ ان چابیوں کو اٹھانے والوں کی کمریں نیچے چھپ جاتی تھی، طاقتور لوگ. یہ اس کے خزانے کا حال تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور پھر وہ اپنے مال پر اترانے لگا اور مال کی وجہ سے شرارت کرنے لگا. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تو تھا ہی، مگر ساتھ ساتھ توریت کا حافظ بھی تھا. پوری توریت اس کو زبانی یاد تھی. اپنے زمانے میں اہل علم میں اس کا شمار ہوتا تھا. یہاں پر ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے جس کو شیخ رومی نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلامی شمس تبریزی نہ شد. کہ کوئی عالم اس وقت تک وہ عالم نہیں کہلانے کے لائق نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی شمس تبریز کی جوتیوں کو سیدھا نہ کر لے. شیخ رومی اپنے زمانے کے بڑے عالم جن کا طوطی بول رہا ہے، جس طرف کو نکلتے ہیں تو لوگوں کا ہجوم ان کے پیچھے ہوتا ہے، لیکن یہ درویش فقیر شمس تبریز دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا اللہ سے سوال کرتا ہے. ایک دل میں عشق کی چنگاری ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ کسی کے اندر منتقل ہو جائے، میری یہ چنگاری کسی دل میں لگ جائے، اور جب اس دل میں وہ چنگاری لگے تو ہزاروں دلوں کو پھونک ڈالے. اشارہ غیبی ہوتا ہے کہ پونیا چلے گا. وہاں پہنچے تو شیخ رومی کو دیکھا کہ حوض پر بیٹھے ہوئے کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں. پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں تمہارے پاس؟ کہ یہ کتابیں ہیں. ان میں کیا ہے؟ کا علم ہے. کتابیں اٹھائیں اور حوض کے اندر پھینک دیا. رومی ناراض ہو گئے، میرے علم کے سرمایہ کو تم نے تباہ و برباد کر دیا حوض میں ڈال کر کے. ہاتھ ڈالا اور کتاب اٹھا کر کے سامنے رکھ دی، سوکھی کی سوکھی تھی. شیخ رومی سے سوال کیا. رومی میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح سے اللہ کو پہچاننے کا حق ہے میں نہیں پہچان سکا، اور سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو پہچان لیا ہے. تو حضور کی ذات بڑی ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بڑی؟ اس کا